بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا، جو ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے۔ ان کی فرمائش پر، ان کے حکم پر اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے 3-4 بنیادی نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے انسان، پھر رمضان اور پھر قرآن۔ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار وجود ہے، اور اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں تو رب العالمین نے اسے احسن تقویم قرار دیا ہے۔ جس طرح سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین 4 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق کیا ہے، یعنی اس کا جو سانچہ ہے وہ بہترین سانچہ ہے، حسین ترین سانچہ ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان کی تخلیق کے سارے مراحل کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا۔ اپنے آپ کو انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اس نے احسن الخالقین قرار دیا۔ اور تیسرا اس موضوع کا جو نقطہ ہے پہلے حصے کا انسان کے حوالے سے، وہ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتوں والی ذات ہے وہ جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کی تخلیق فرمائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ حسین ہے اور سب سے زیادہ حسین ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو احسن الخالقین، احسن تقویم اور احسن عملا، اگر ہم اس کو مربوط کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ خالق حسن پیکر حسن سے طالب حسن ہے کہ وہ اپنے اعمال میں خوبصورتی لے آئے، ایسی خوبصورتی جو اس کے آس پاس بسنے والوں کو خوبصورت کرتے، ماحول کو خوبصورت کرتے، اور یہ خوبصورتی اس کو رب کی بارگاہ میں سرخ روئی تک لے جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روئی اور خوشنودی تک لے جائے، اور یہی انسان کا مقصود ہے۔ تو پہلا فریضہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، وہ انسان کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنا ہے۔ تو گویا کائنات ایک عظیم تخلیقی منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور زمین کے اوپر اللہ نے یہ نیابت حضرت انسان کو بخشی ہے، اور آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے سفر کے ذریعے سے تسخیر کائنات کے راستے بھی کھول دیے ہیں۔ جس طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کس طرح ہوا ہے کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یا دوسری جگہ پر فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو حضرت انسان اللہ تعالیٰ کے عظیم تخلیقی منصوبے میں زمین کے اوپر اس کی نیابت اور خلافت کا فریضہ سر انجام دینے پر مامور ہوا ہے۔ تو انسان کو یہ اپنا فرض سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد
جب رمضان المبارک کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے یا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پانے والے یا اس کا سامنا کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو روٹین میں عادتاً روزہ رکھا، سحری کی، افطاری کی، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، تلاوت کی اور گزر گیا۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ان کی جان پر بن آتی ہے، کیسے روزہ رکھیں گے، تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اذیت میں فیل کرتے ہیں کہ اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، اتنی دیر بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو دوسری قسم کے لوگ یہ ہیں۔ اور جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے جو رمضان کا اس طرح انتظار کرتی ہے جو جیسے عاشق اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رجب کا چاند جو ہے وہ طلوع فرماتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں پروردگار برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور ہمارے اسلاف کے بارے میں یہ بھی ان کے معمولات میں آتا ہے کہ 6 ماہ رمضان المبارک کے فیوض و برکات وہ حاصل کرتے تھے اور اس کے اثرات محسوس کرتے تھے، اور اگلے 6 ماہ رمضان المبارک کے انتظار میں ان کے گزرتے تھے، اور 6واں مہینہ ظاہر ہے پھر رمضان المبارک کا آ جاتا تھا۔ تو یہ ایک پہلو بڑا قابل غور ہے اور اہم پہلو ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے انسان کے حوالے سے تو ابن خلدون جو ماہر سماجیات ہیں اور انہیں اولین ماہر سماجیات بھی قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے مقدمے میں ایک مقام پر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کا کنڈکٹ اچھا نہ ہو، انسانوں کی طرف، کائنات کی طرف، دوسری مخلوقات کی طرف، سسٹم کی طرف۔ اگر اس حوالے سے کوئی قوم کمزور ہوگی تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے اخلاق کی کچھ اساسیات بتائی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی اساس وہ قرار دیتے ہیں فطرت سلیمہ کو، کہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت سلیمہ کی حفاظت کرنا سوسائٹی کی، والدین کی، اساتذہ کی اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر فطرت کسی کی مسخ ہو جائے تو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار جو ہیں، اخلاقی اقدار، وہ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ دوسری چیز جو اخلاقیات کی اساسیات میں وہ شمار کرتے ہیں وہ علم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے، اخلاقی حوالے سے بلند ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ فطرت سلیمہ کے ساتھ صرف فطرت سلیمہ کافی نہیں ہے، اس کو علم کے ساتھ جو ہے وہ پالش کیا جائے گا، روشن کیا جائے گا، منور کیا جائے گا۔ یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے علم، کیونکہ جہالت کی سرزمین پر اخلاق کے پھول کبھی بھی نہیں کھل سکتے۔ اس لیے ابن خلدون جیسا ماہر سماجیات کہتا ہے کہ دوسری چیز اخلاق کی اساسیات میں وہ علم ہے، اور صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کا گہرا ادراک۔ اگر صرف علم رٹا لگانے کا نام ہے اور معلومات اکٹھی کرنے کا نام ہے اور اس کی ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے اپنے معاشرے میں، اس کا اطلاق نہیں کر پاتے، تو پھر ایسی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ اخلاقی حوالے سے نیچے چلی جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ تو تیسری چیز ابن خلدون فرماتے ہیں کہ وہ بصیرت ہے، اس علم کا گہرا فہم ہے، تفقہ ہے، اس علم کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے اور ان کا حل پیش کرنا ہے، اور جو انسانیت مسائل کا شکار ہے، گھری ہوئی ہے، ان کے مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے، ریزالو کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اصول ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا زَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ،
کہ جو چیز بے فائدہ ہوگی وہ جھاگ کی طرح اڑ جائے گی، جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگی وہ زمین میں باقی رہے گی۔ اب یہ نفع بخشی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نفع بخشی بڑھاتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفع بخشی اس کی کم ہو جاتی ہے تو رزق، عزت اور شہرت یہ سکڑتے جاتے ہیں، سمٹتے جاتے ہیں۔ اسی لیے خیر الناس من ینفع الناس کہا گیا کہ انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ تو علم سے آگے مسائل کا حل نکالنا یہ اصل کام ہے، اور جو قوم اس راستے پر چل نکلتی ہے اور زندہ مسائل کو ایڈریس کر کے ان کا حل نکالتی ہے، وہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، کہ وہ قوم مستقبل کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوگی جو اپنے حال کی قدر نہیں کرتی، اپنے حال پر توجہ نہیں دیتی۔ اسی لیے صوفی کو صاحب حال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے دکھوں میں زندگی بسر نہیں کرتا، نہ مستقبل کے اندیشوں کے زیر سایہ سانس لیتا ہے، بلکہ اپنے حال کو خوشگوار بناتا ہے۔ جب حال خوشگوار بنتا ہے، وہ جب ماضی بنے گا تو وہ خوشگوار ہوگا، خوشگوار حال ہوگا تو آگے مستقبل اچھا نظر آئے گا۔ تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی چیز اخلاق کی اساسیات میں سے جو ابن خلدون بیان کرتے ہیں وہ خدا خوفی ہے، اس لیے کہ اگر خدا خوفی نکل جائے تو پھر انسان مفادات کا اسیر ہو جاتا ہے، تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے، پھر لسانی عصبیت، پھر علاقائی عصبیت، پھر صوبائی عصبیت، پھر وطنی عصبیت، یہ اس طرح کے بتوں میں جو ہے، خواہشات کے بتوں میں اور باطل نظریات کے بتوں میں وہ گھر جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جب فرد گرے گا تو اس کا خاندان اسی طرح ان کے اثرات سے محفوظ نہیں ہوگا، پھر معاشرہ، پھر آگے ملک بھی اسی طرح محروم رہ جاتے ہیں حقیقی ترقی سے جو انسان کو مطلوب ہوتی ہے اور اس کا مقصود ہوتی ہے۔ تو انسان کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ دوسرا حصہ رمضان۔ اب رمضان کے حوالے سے کچھ بات میں نے عرض کر دی کہ رمضان کا سامنا کرنے والے جو ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور تینوں کا رویہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ رمضان کو اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آدمی اس مبارک مہینے میں ایک خیر سے دوسری خیر کی طرف سفر جاری رکھتا ہے، جیسے پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا نجات ہے، پھر ہر عشرے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، پھر اس میں آپ دیکھیں تیسری عشرے میں تو پھر خصوصی طور پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ تو پہلے رمضان سے کھلے ہوئے ہیں، لیکن آخری عشرے میں خصوصی رحمت ہوتی ہے جس میں طاق راتیں رکھی گئی ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے ایک میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا ہے، لیلۃ القدر۔ تو رمضان کا ایک قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے، تو ایک خیر سے دوسری خیر کی طرف آدمی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، پھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، پھر ظہر کے وقت واپس پلٹا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت کی، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر اسی طرح اگلی نماز ہے، پھر افطاری والی خیر کی طرف بڑھا ہے، پھر تراویح والی خیر کی طرف بڑھتا ہے، پھر تہجد والی خیر کی طرف، تو ایک خیر سے دوسری خیر کی طرف سفر جو ہے اس میں جاری رہتا ہے۔ دوسرا، رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس میں سحری سے لے کر افطاری تک حلال چیزیں بھی اس پر منع ہو جاتی ہیں، پابندی لگ جاتی ہے۔ تو حلال چیزوں سے رکنا اگر فرض ہے تو پھر حرام کے ارتکاب کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طریقے سے عادتوں کی غلامی سے بھی نجات ملتی ہے اس مہینے کے ذریعے سے، کہ اگر وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو ایک مہینے کی مسلسل پریکٹس سے وہ اس بری عادت سے باہر آ سکتا ہے، اس کے لیے یہ راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بخل سے نجات ملتی ہے، کیونکہ وہ عملی طور پر بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی بھوکا اور پیاسا آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں اگر بندہ ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، تو اس طریقے سے وہ سخاوت کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو، چونکہ مسائل سارے کے سارے نفسانی خواہشات سے شروع ہوتے ہیں،
اور انسان کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، غلط ٹریک پر لے جاتے ہیں، تو رمضان المبارک میں اسے عفت اور پاکیزگی کا ماحول دیا گیا ہے۔ ہر بندہ نماز کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر بندہ تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر بندہ زکوٰۃ و صدقات کی طرف بڑھ رہا ہے، پورے کا پورا ایک ماحول ہے۔ تو اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو وہ عفت اور پاکیزگی کے جب ماحول میں جاتا ہے، وہ جو نفس کی رذالتیں ہیں، نفس کے جو کثافتیں ہیں، وہ اس سے چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک انسان کا وجود رمضان گزارنے کے بعد مصفہ اور مزکہ وجود کی طرح جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم والا معاملہ ہے۔ عدل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور عدل کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا عدل ہے۔ تو کھانے پینے میں عدل کرے آدمی، عبادت کرنے میں عدل کرے، جاگنے میں عدل کرے، صدقہ و خیرات میں عدل کرے۔ تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں پر رکھنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں اس کی شخصیت ایک خوبصورت اعتدال کے وصف سے جو ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، اور وہ آدمی افراط و تفریط کے مزاج سے، شدت پسندی سے، اسی طرح نفرتوں سے وہ اوپر اٹھ کر ایک متوازن مزاج بن جاتا ہے، جو متوازن معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرف اقبال اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ جو فرد ملت بنتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے فرض کو ادا کرنے کے بعد اور رمضان سے فیض یاب ہونے کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے رمضان المبارک میں، کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ گویا یہ ایسی عبادت ہے جو صدیوں کا تسلسل رکھتی ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو نسلوں کا اور امتوں کا تسلسل اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ تو تقوی کے حوالے سے عام طور پر ہمارے ہاں جب کوئی چیز خلط مبحث کا شکار ہوتی ہے یا غلط مفہوم اس کا رائج ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز عام ہو جاتی ہے۔ تو تقوی کا عام طور پر معنی ڈر کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خوف پر مبنی ہے ہی نہیں، وہ رحمت پر مبنی ہے، وہ کرم پر مبنی ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں اس نے اپنا تعارف اسم ذاتی کے بعد رحمان اور رحیم سے کرایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ رحمت پر مبنی تعلق ہے۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، فسواک، تیرے اعضاء کو متساوی بنایا، فعدلک، پھر جس عضو کو جہاں ہونا چاہیے تھا اسے وہاں پر رکھا۔ اتنے کریم رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کی روش اختیار کر لو اور ایمان کے راستے پر چل پڑو، تو اس سے بھی فائدہ انسانیت کو ملے گا۔ اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے اعمال سے بے نیاز ذات ہے۔ تو اچھا انسان بنانے کے لیے شکر اور ایمان کا راستہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ والا جو فلسفہ ہے وہ یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور جو اس رمضان کے مہینے میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو اس کا مقصود ہے تقوی کا حصول۔ اب تقوی ڈر نہیں ہے، تقوی ذمہ داری ہے۔ دو چیزوں سے عبارت ہے تقوی۔ ایک ہے اوامر کی پابندی، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو بجا لائے، وہاں غیر حاضری نہ ہو۔ اور دوسرا، جن کاموں سے روکا ہے اس کے قریب نہ جائے۔ تو یہ اجتناب اور انتخاب، یعنی حسن انتخاب
اچھے عمل کو کتنا اچھا کیا جا سکتا ہے، اچھے اعمال میں سے کس عمل کو زیادہ منتخب کیا جائے، تو یہ حسن انتخاب اور حسن اجتناب کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ تو تقویٰ ایک بڑی شعوری ذمہ داری کا نام ہے، اور رمضان المبارک کی جو چیزیں ہمیں اس کے فیض جو حاصل ہوتی ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، تو اس میں بھی بیسیکلی اسی ذمہ داری کا اظہار ہے، اجتناب اور انتخاب۔ اوامر کی پابندی کرنی ہے اور ان میں سے اچھے اچھے کاموں کو چن لینا ہے، ترجیح رکھنی ہے، ایک طرف فرض ہے، ایک طرف واجب ہے، ایک طرف سنت ہے، ایک طرف مستحب ہے، تو پہلے آپ فرائض کی طرف جائیں گے، پھر واجبات کی طرف جائیں گے، پھر سنن کی طرف جائیں گے، پھر مستحبات کی طرف، پھر مباحات کی طرف۔ تو یہ ایک ترتیب رکھی گئی ہے، تو اس ترتیب کو فالو کرنا ہے۔ آخر میں انسان، رمضان اور قرآن، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، چونکہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن اس رمضان کا مین مقصود ہے، اور انسان سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ جڑے، اس کی تلاوت کرے، تراویح میں سنے اسے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے نور کو اپنے باطن میں اتارے، جو اوامر ہیں اپنے جسم پر لاگو کرے، جو نواہی ہیں اپنے جسم کو ان سے بچائے۔ تو یہ مقصود ہے انسان سے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مختلف مقامات پر جو اس کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے میں صرف ایک مقام کی مثال دینا چاہوں گا وقت کے اختصار کے پیش نظر، اور وہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، چونکہ ہمارا رب رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ صرف ہمارے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، اور خود قرآن ذکر للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جس طرح سارے جہانوں کے لیے ہمارا رب ہے، ہمارے رسول سارے جہانوں کے لیے علیہ السلام رحمت ہیں، اسی طرح قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، تمام انسانیت کی اور تمام مخلوقات کی یہ کتاب ہے۔ تو انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے انسانو، یقیناً تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہیں پانی کی بوند سے لے کر اس پیکر رانا تک جو لے آیا ہے، اس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے فرمایا موعظہ، پھر فرمایا شفا، پھر فرمایا ہدا، ہدایت، پھر فرمایا رحمت۔ اب اس میں گہرا ربط ہے کہ جب نصیحت دل کے اندر اثر کرے گی اور دل اس نصیحت کو قبول کرے گا، تو اس دل میں موجود بیماریاں جو ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، دل کا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا، حجاب دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ موعظہ اور شفا، اس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر اگلے دو حصوں کا بھی ربط ہے کہ جب بیمار دل کو شفا مل جائے گی، بیمار سینوں کو شفا مل جائے گی، کینہ بغض حسد نکل جائے گا، تو کیا ہوگا آگے؟ وہ ہدا، اور یہ ہدایت ہے، بندہ ہدایت کے ٹریک پر چل نکلے گا۔ گمراہی کی روش جو ہے، پگ ڈنڈیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال کے ہدایت کی صراط مستقیم پر، ہدایت کی شاہراہ کے اوپر لے آئے گا، تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جب ایک بندہ ہدایت کی شاہراہ پر چل پڑتا ہے تو پھر اس پر رحمت نازل نہیں ہوگی تو کس پر رحمت نازل ہوگی؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اللہ نے خطاب انسانوں سے شروع کیا، اختتام اہل ایمان پر کیا، کیونکہ ان ساری نعمتوں کے مستحق وہی ٹھہرتے ہیں جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، دلوں کو شفا ملتی ہے، پھر ہدایت کے ٹریک پر بندہ جب چل جاتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہو گیا، پھر اس کے اوپر رحمت کا نازل ہونا جو ہے وہ یقینی ہو گیا۔ تو
تو یہ تزکیہ کا مہینہ ہے، یہ احسان کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو سمجھا جائے، اس لیے کہ دل اگر پاک نہیں ہے تو پھر جسم پاک نہیں ہو سکتا، اور اس میں پاکیزگی کا خصوصی انتظام اس حد تک کیا جاتا ہے کہ حلال چیزوں پر بھی روزے کی حالت میں پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ عادتوں کی غلامی سے نجات ملے، اور انسان جو ہے وہ صاحب نظر ہو جائے، صاحب بصیرت ہو جائے۔ اس لیے کہ صرف جسم، صرف عقل، یہ چیزیں انسان کو تسلی نہیں دے سکتی۔ جس طرح علامہ نے کہا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو یہ مہینہ صاحب نظر بنانے کا مہینہ ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھانے کا مہینہ ہے، اور صحبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کا شکر گزار ہوں، اور ان کی انتظامیہ کا، اور جو دوست یہاں میرے پاس تشریف لائے ان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انسانیت کے لیے، مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے نفع بخش بنائے۔ بہت شکریہ۔